نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جانے، رائٹ؟ عبد المطلب کی زندگی میں 2 امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے۔ ایک تھا زمزم کو دوبارہ ڈھونڈنا، جو ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ کیسے عبد المطلب کو دوبارہ زمزم ملی، رائٹ؟ تو جب وہ زمزم ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رائٹ، کہ ان کو 10 بیٹے ہو اور پھر اس میں سے وہ ایک کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو 10 بیٹے دیے، اور پھر ان میں سے ایک کی قربانی دینی پڑی، اور جس کا نام آیا تھا وہ کون تھے؟ عبداللہ۔ اور عبداللہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ اب عبداللہ کی جان بچانے کے لیے عبد المطلب کو کیا کرنا پڑا؟ 100 اونٹوں کی قربانی دینی پڑی، رائٹ؟ تو یہ تھا پہلا ایونٹ۔ اب دوسرا ایونٹ کیا تھا؟ اب یہ جو دوسرا ایونٹ تھا یہ ابراہہ سے ریلیٹڈ تھا، اور اس کا ذکر قرآن کے سورۃ الفیل میں آیا ہے۔ تو ابراہہ کون تھا؟ ابراہہ یمن کا ایک گورنر تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک کرسچین تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کیسے اتنے سارے لوگ مکہ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، تو اس کو حیرانی ہوئی، اس کو جلن اور حسد ہوئی کہ کیسا اتنے سارے لوگ ان عرب کے پاس جاتے ہیں، آخر یہ کعبہ میں کیا ہے جو یہ وہاں جا کر اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اس وقت جو یہود اور نصرانی تھے وہ اپنے آپ کو عرب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی تھی، رائٹ، تورات اور انجیل، اور عرب والوں میں کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل الکتاب سمجھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے تھے اور علم والے سمجھتے تھے، یہ لوگ ساتھ ساتھ عرب کو بہت ہی کمتر اور ان پڑھ سمجھتے تھے، ان کو امیین کہتے تھے۔ تو ابراہہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس کو بھی یہ دیکھ کر غصہ آیا کہ ایسے کیسے ان عرب لوگوں کے پاس اتنے سارے لوگ آتے ہیں، کیسا یہ لوگ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، کیا ہے آخر یہ کعبہ کے 4 دیواروں میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوچ کر اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یمن میں بھی ایسا ہی کچھ بڑا بناؤں، بہت بڑا، جو کعبہ سے بھی بہتر ہو، جو کعبہ سے اور شاندار ہو، تاکہ لوگ کعبہ کے بدلے یہاں میرے پاس آئیں۔ اور اس نیت سے اس نے یمن کی سٹی سنا میں ایک بہت ہی بڑا کیتھیڈرل یعنی چرچ بنایا، اور یہ اناؤنس کیا کہ اب سے سب مکہ کے بدلے یہاں آ کر عبادت کریں گے۔ اب اس بات پر مکہ کے لوگوں کو بھی فورس کیا گیا، تو اوبویسلی مکہ کے لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ تو اب مکہ میں ایک شخص تھا جو کنانہ ٹرائب کا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کنانہ ٹرائب کون سی تھی؟ جس سے قریش آئے۔ تو اس انسان نے کیا کیا؟ جب اس کو ابراہہ کی نیت پتہ چلی تو وہ ایک رات سنا پہنچا اور چپکے سے اس چرچ میں جا کر گندگی پھیلا دی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ تو اب جب ابراہہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوا، اور اس نے اپنی آرمی جمع کی تاکہ وہ مکہ جا کر کعبہ کو گرا سکے، کعبہ کو ڈسٹروائے کر سکے۔ تو اس نے کعبہ کو گرانے کے لیے اراؤنڈ 60,000 لوگوں کی آرمی تیار کی، جس میں کئی سارے گھوڑے اور ہاتھی تھے، اور اس میں سے سب سے بڑا ہاتھی اس نے اپنے لیے رکھا۔ اب یہ جو آرمی تھی یہ مکہ کے لیے نکلی، اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچی تو وہاں ایک جگہ پر وہ لوگ آرام کرنے کے لیے رکے۔ اب ابراہہ نے اپنے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا اور کہا کہ مکہ والوں کے سارے جانوروں کو کیپچر کر لو، تاکہ مکہ والے کمزور ہو جائیں اور وہ لوگ ان سے لڑنے کے لیے ریڈی نہ ہو۔ تو کیونکہ جانور نہیں رہیں گے تو پھر یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے، رائٹ، ابراہہ کی آرمی سے لڑنے کے لیے۔ تو اس لیے اس نے اپنے لوگوں کو مکہ بھیجا۔ اب یہ لوگ کہ مکہ آئے اور مکہ والوں کے سارے جانوروں کو کیپچر کر لیے، جس میں سے عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے تو ابراہہ کے لوگ ان کے پاس آئے ان کو یہ خبر دینے کے لیے کہ دیکھو ابراہہ تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ بس آ کر کعبہ کو گرانا چاہتا ہے۔ تو یہ بات سن کر عبد المطلب نے ان سے کہا کہ ہم بھی ابراہہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہم اس کا اور اس کی آرمی کا مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر یہ لوگ عبد المطلب کو ابراہہ کے پاس لے گئے۔
جب ابراہا عبد المطلب کو دیکھا تو وہ ان کو دیکھ کر بہت ہی امپریس ہو گیا تھا، کیونکہ عبد المطلب کی پرسنالٹی ایسی ہی تھی. وہ بہت ہی ہینڈسم تھے، اونچے قد والے تھے، بہت زیادہ پلیزنگ پرسنالٹی والے تھے. تو یہاں تک کہ ابراہا نے جب ان کو دیکھا تو اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا عبد المطلب کو آنر اور عزت دینے کے لیے، اور پھر وہ عبد المطلب کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا. ابراہا نے عبد المطلب سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو کیا چاہیے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ تمہارے لوگوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو چھوڑ دو. یہ سن کر ابراہا حیران ہو گیا اور اس نے عبد المطلب سے کہا کہ جب تم یہاں آئے تھے اور جب میں نے تم کو دیکھا تو میں تم سے بہت زیادہ امپریس ہو گیا تھا، پر اب جس طرح تم نے بات کی میری ساری عزت تمہارے لیے کم ہو گئی. تم مکہ کے سردار ہو کر اپنے صرف 200 اونٹ کے لیے پریشان ہو، جبکہ ہم تمہارا کعبہ گرانے آئے ہیں اور تم تو کعبہ کی بات بھی نہیں کر رہے ہو. یہ سن کر عبد المطلب بولے کہ میں اونٹوں کی بات اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ اونٹ میرے ہیں اور ان پر میرا حق ہے اور ان کی حفاظت کرنا میرا کام ہے. جہاں تک کعبہ کی بات ہے تو وہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے گھر کی حفاظت کسی حال کر لیں گے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی بھی اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا. تم اگر کعبہ کو گرانے آئے ہو تو تم جاؤ اور اپنا کام کرو، مجھے تو بس میرے اونٹ چاہیے. یہ بات سن کر ابراہا حیران ہوا اور اس نے مکہ والوں کے جانوروں کو چھوڑ دیا. عبد المطلب واپس مکہ آ گئے اور وہ کعبہ کے پاس گئے اور اللہ سے بہت دعائیں مانگی. انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ اپنے اس گھر کی حفاظت کریے، کیونکہ ہم میں اتنی ہمت اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے گھر کی حفاظت کر سکیں، بس آپ کسی بھی طرح ابراہا کو روک دیں. یہ دعا مانگ کر عبد المطلب اپنے لوگوں سے بولے کہ سب لوگ پہاڑوں پر چلے جاؤ تاکہ ابراہا ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. ٹھیک ہے. اب جب ابراہا کی فوج مزدلفہ اور منا کے بیچ پہنچی مکہ کے قریب، تب اس کا ہاتھی آگے جانے سے رک گیا، وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا. ابراہا کی آرمی اس کے ہاتھی کو آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی ہے، پر وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا. جب اس ہاتھی کو دوسرے ڈائریکشن میں لے جایا جاتا تو وہ ہاتھی اٹھ کر چلتا، لیکن جب اس کو مکہ کی طرف چلایا جا رہا تھا تب وہ رک جاتا تھا اور وہ بیٹھ جاتا تھا. تو مین وائل جب یہ لوگ اس ہاتھی کو آگے چلانے کی کوشش میں تھے تب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے ایسے پرندے بھیجے جو اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں چھوٹے کلے کے کنکر پکڑے ہوئے آئے اور سارے کے سارے ابراہا کی آرمی پر برسا دیے. تو یہ جو برڈز تھے اپنے پیک میں اور اپنے کلاز میں کنکر لے کے آئے تھے جو کلے سے بنے ہوئے تھے، اور جب اتنی اوپر سے وہ کنکر ان پہ برسائے گئے تو ابراہا کی آرمی زخمی ہو گئی اور کئی سارے لوگ وہیں ختم ہو گئے. ابراہا بھی بہت بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا اور وہ یمن پہنچتے پہنچتے ہی راستے میں مر گیا. اور سورۃ الفیل میں اس کا انسیڈنٹ اللہ نے ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے پلان کو کیسے ناکام کیا؟ کیسے اس نے ان لوگوں پر پرندوں کی جھنڈ بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر برسائے، پھر اللہ نے ان کو سوکھی گھاس جیسا حال کر دیا. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا حشر کیا کیے جو اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے آ رہے تھے. رائٹ؟ کہ اتنی بڑی آرمی، اتنے بڑے ہاتھی، 60,000 لوگوں کی جو آرمی تھی، ان پر بس کچھ پرندے اور کچھ کنکر ان کا سارا کام تمام کر دیے، ان کو ختم کر دیے. تو یہ انسیڈنٹ ہوا کب تھا؟ کہا گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ کس سال میں ہوا؟ یہ 571 AD میں ہوا، اور اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے یا دا ایئر آف دی ایلیفنٹ. ٹھیک ہے. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی کا سال کیا تھا؟ 571 AD. ٹھیک ہے نا. تو اب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے جس میں سے سب سے چھوٹے تھے عبداللہ. اب عبد المطلب نے عبداللہ کا نکاح کیا آمنہ سے. آمنہ کون تھی؟
آمنہ بنت وہاب، وہ بھی قریش سے ہی تھی، اور کس کلان کی تھی؟ وہ بنو زہرہ کلان کی تھی۔ تو بنو زہرہ کے جو چیف سردار جو تھے، ان کی بیٹی تھی، وہ بہت ہی نوبل اور رسپیکٹڈ تھی، آفٹر آل سردار کی بیٹی تھی، رائٹ؟ تو اب ان کا نکاح ہوا عبداللہ کے ساتھ۔ اب نکاح کے کچھ دن بعد عبداللہ کو سیریا جانا پڑا ٹریڈ کے لیے۔ جب وہ واپس ہو رہے تھے تب ان کی طبیعت بگڑی، اور انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ مدینہ کے پاس تھے تو وہ مدینہ میں ہی رک گئے اور اپنے کیراوان کو آگے بڑھا دیے۔ کیوں وہ مدینہ میں رکے؟ کیونکہ یاد ہے نا، مدینہ میں ان کے رشتہ دار تھے۔ یاد ہے عبداللہ کون ہے؟ عبد المطلب کے بیٹے۔ اور عبد المطلب کون؟ عبد المطلب شیبہ۔ شیبہ کا مدینہ سے کیا ریلیشن ہے؟ شیبہ کی ماں مدینہ سے ہی تھی، رائٹ؟ تو اس لیے عبداللہ نے سوچا اب کیونکہ ان کے رشتہ دار ہیں وہاں پر، تو وہ وہاں رکیں گے، آرام کریں گے، اور جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب وہ واپس مکہ آ جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ وہ وہیں ختم ہو گئے، وہ مکہ واپس نہیں آ سکے، اور یہ بھی ہاشم کی طرح اپنے بیٹے کو کبھی نہیں دیکھ سکے۔ شاید ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے یہاں اولاد ہونے والی تھی۔ تو سوچئے جب آمنہ کو یہ نیوز ملی تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ بہت ہی ینگ تھی اور شادی ہو کے بس کچھ وقت ہوا تھا، پر اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اور اس وقت آمنہ کو کون ہونے والے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو فائنلی وہ وقت آ ہی گیا تھا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ اور عبداللہ کے گھر بھیجے، ان کے گھر پیدا کیے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ہاشمی کلان کے تھے، اور یہ آمنہ اور عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اور کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی کا دن منڈے تھا، اور اس وقت مکہ میں نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ ٹھنڈی تھی، اراؤنڈ سپرنگ سیزن تھا وہ، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک سب سے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ! یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائشی کا وقت تھا، وہ جو پل تھا، اس پل کو اس دنیا کا سب سے بہترین پل کہا گیا ہے۔ دنیا شروع ہونے سے لے کر قیامت تک جتنا وقت رہے گا اس میں سے سب سے بہترین پل یہ پل ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تب آمنہ نے ایک خواب دیکھا، ٹھیک ہے؟ ان کی ماں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے جس کی روشنی شام تک یعنی سیریا تک پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیے۔ دیکھیے اللہ کی مرضی، وہ اپنے سب سے چہیتے، اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیے۔ ان کے سر پر ان کے والد کا سایہ نہیں تھا، ان کے والد نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، نہ وہ اپنے والد کو کبھی دیکھ سکے۔ وہ اپنے والد کے سائے سے ہمیشہ ہمیشہ محروم رہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے کہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے تمہیں یتیم پا کر آسرا نہیں دیا؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں۔ سوچئے، یہ تو اللہ کے نبی جس کو اللہ سب سے زیادہ چاہتے تھے، جس کو اللہ نے سارے انبیاؤں میں سب سے بلند درجہ دیا ہے، رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہوڈ کا سیل کہا گیا ہے۔ ان کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئیں گے، پھر بھی ان کی ایسی آزمائش۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب ہونے کے باوجود بھی ان پر جو تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں وہ سب سے زیادہ تھیں، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے انہی کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ تو دیکھیے آزمائش ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، رائٹ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے، ٹھیک ہے؟ پر ڈیٹ کو لے کر کوئی کانکریٹ انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ اسکالرس کے اس پر ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ کچھ نے کہا کہ 2 ہے، کچھ نے کہا کہ 8 ہے، کچھ نے کہا 9th 10th 12th آف ربیع الاول۔ انفیکٹ صحابہ کو بھی اس ڈیٹ کی کلیئرٹی نہیں تھی، اور جو لوگ 12 ربیع الاول مانتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ابن اسحاق نے ان کی کتاب میں یہ ڈیٹ لکھی تھی، لیکن انہوں نے یہ ڈیٹ کہاں سے لی اس کا سورس نہیں بتایا۔ اسی لیے جیسے ہم دوسرے ڈیٹس کو کنفرم نہیں کر سکتے،
ویسے ہی 12 کو بھی کنفرم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جو 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، دیکھا جائے تو ان کی برتھ ڈے 12 بھی ہو سکتی ہے، 11 بھی، یا 10 یا 9 یا 2، ان میں سے کوئی بھی دن ہو سکتی ہے. اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا عرب لوگوں میں نہیں تھا. اسی لیے اگر آپ نوٹس کرو گے تو نہ ہم اس بارے میں قرآن میں کبھی پڑھے ہیں، نہ کوئی حدیث میں پڑھے ہیں، نہ کوئی سیرہ کے کتاب میں پڑھے ہیں. تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی خود یہ کیا، نہ انہوں نے صحابہ کو یہ کرنے کو کہا، تو پھر کس بیسس پہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ تو یہ اصل شروع ہوا تھا فاطمid ڈائنسٹی والوں سے. یہ ہوا تھا اراؤنڈ 900 سے 1000 AD میں. ٹھیک ہے، ایجپٹ میں جو فاطمid ڈائنسٹی والے تھے وہ لوگ اس چیز کو شروع کیے. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے؟ 571 AD میں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 400 سال تک بھی کبھی بھی ان کا برتھ ڈے نہیں منایا گیا. اور یہ فاطمid ڈائنسٹی والے تھے جو اس کام کو شروع کیے. اور فاطمid ڈائنسٹی کون تھے؟ یہ شیعہ تھے، یہ سنی نہیں تھے. تو سوچئے جب 400 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا گیا تو پھر کیا یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے؟ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جو عمر ابن خطاب سے نریٹ کی گئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سب سے بہترین لوگ میری جنریشن کے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ان کو فالو کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ان کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد جھوٹ اتنا پھیلے گا کہ بات بات پر لوگ قسم اٹھائیں گے. تو ہم سے یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں. اور کیسے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کی جنریشن کو فالو کریں. اور ان کی جنریشن کون تھے؟ یعنی صحابہ، ان کو فالو کرنا ہے. اور ان کے بعد والی جنریشن تابعین کو فالو کرنا ہے، اور ان کے بعد تابعین کو فالو کرنا ہے. تو ان 3 جنریشنز کو سلف بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی ہے کہ سب سے بہترین جنریشن صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تابعین کا ہے، اور پھر جب یہ سب سے بہترین لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا ہے، تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کو تو انہی کو فالو کرنا ہے، رائٹ؟ اور فالو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو انہوں نے کیا ہمیں بھی وہی کرنا ہے، جو انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں بھی وہ چیز نہیں کرنی ہے، رائٹ؟ سوچنے والی بات ہے نا. خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ربیع الاول میں. تو آمنہ نے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشخبری بھجوا دی. کیونکہ والد تو تھے نہیں تو اس لیے دادا کو خوشخبری بھجوائی گئی. اب جب عبد المطلب کو یہ خوشخبری ملی وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ کی اولاد تھی نا. ان کے بیٹے تو نہیں رہے، اب اس لیے ان کی اولاد کو جب وہ دیکھے تو وہ اپنی خوشی کو کنٹرول نہیں کر سکے. وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے، ان کو گود میں لے کر کعبہ کے پاس گئے اور اللہ سے دعا مانگ کر اللہ کا شکر ادا کیے. اور اس نیت سے کہ لوگ ان کی تعریف کریں ان کا نام محمد رکھا. محمد یعنی جس کی سب سے زیادہ اور بار بار تعریف کی جائے، بار بار حمد کی جائے. ٹھیک ہے، تو عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. ٹھیک ہے، اور یہ نام اس وقت بہت ہی یونیک نام تھا، پر یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ ان کے بیٹے کی اولاد ان کے لیے خیر لے کر آئے گی انہوں نے یہ نام رکھا. وہ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اسپیشل سمجھتے تھے. دیکھا جائے تو یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ عبد المطلب کیسے پیدا ہوئے، رائٹ؟ اور پھر عبداللہ کو کیسے قربان ہونے سے بچایا گیا، اور پھر ان کی موت کیسے ہو گئی. اور اب جب ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ عبد المطلب کے لیے بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے، پھر عبد المطلب نے 7 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، ان کا سرکمسیشن ہوا. اور یہ پریکٹس ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عبداللہ کی غلام تھی جن کا نام تھا ایمن. ٹھیک ہے، جس کا اصل نام تھا برکہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ کرتی تھی. یہ ایبسینیا سے تھی یعنی حبشہ سے تھی،
اور بہت لمبی عمر تک یہ رہیں۔ یہ مسلمان بھی بنی اور انہوں نے بھی ہجرہ کیا، اور ان کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے کچھ مہینے بعد ہوا۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں آمنہ نے فیڈ کیا، اور ابو لہب کی غلام تھی جن کا نام تھا سویبہ، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو اب ابو لہب کون تھے؟ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ تو سویبہ جو تھی وہ ان کی غلام تھی، اور جب سویبہ ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی کی خوشخبری سنانے آئی تو ابو لہب اتنا خوش ہوئے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک اشارہ کر دیے اور سویبہ کو آزاد کر دیے۔ اس طرح سویبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی کی خوشخبری سنانے پر آزادی ملی۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ جب ابو لہب کی موت ہوئی، ان کے ایک رشتہ دار نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کی بہت بری حالت تھی، وہ بیسکلی بہت برے حالت میں تھے، اور جب ان سے ان کا حال پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تب سے میں صرف تکلیف میں ہوں، اور مجھے صرف اتنا پانی ملا۔ کتنا؟ وہ اپنی دونوں انگلیوں کے بیچ چھوٹی سی سپیس بنا کر بتائے کہ مجھے اتنا سا ہی پانی ملا۔ جب ہم بہت تھوڑا بتاتے ہیں تو ہم کیسے اپنی انگلی اور انگوٹھے کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں؟ بس اتنا ہی۔ تو ابو لہب کو بس اتنا تھوڑا پانی ملا۔ اور یہ پانی کیوں ملا؟ اس وجہ سے کہ ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا، تب جا کر سویبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرس بنی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرس کیا۔ ہم انشاءاللہ ابو لہب کے بارے میں آگے اور ڈیٹیلز جانیں گے، لیکن اب کے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی کے موقع پر بہت خوش ہوئے، اتنا کہ انہوں نے اپنی غلام سویبہ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ جو ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی پر اتنے خوش ہوئے، یہی ابو لہب آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن بن گئے۔ کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں جانیں گے۔ اب کے لیے ہم اس سیشن کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ آگے کے سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔